کہ جب آپ کو مان لیجئے کہ آپ اس مشکل دور سے نکلے اور پھر آپ کو کہیں تھوڑے پاورز آنے شروع ہوئے، آپ ایک اچھی زندگی گزارنے لگے، اس وقت ہمارا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ آپ مدینہ منورہ کی شروعاتی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مدینہ کے مسلمانوں اکٹھا ہو جاؤ، انہوں نے کہا اے مدینہ والوں اکٹھا ہو جاؤ۔ پھر وہ مدینہ والوں میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سارے لوگوں کو اللہ کے رسول اکٹھا کرتے ہیں، نیشنلٹی کی بات کرتے ہیں، راشٹرواد کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی ایسے وقت جگہ پہ آپ ہیں جہاں آپ کے لوگ تمام طرح کے مذاہب اور عقائد کے ماننے والے لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کیسے جینا چاہیے، مدینے کی اس زندگی کی طرف جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھیے اور دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے ایک نیشنل ہوڈ وہاں پہ کریٹ کیا تھا۔ خلیفہ بن گئے آپ، بادشاہ بن گئے، آپ کو حکومت بن گئی، سارا پاور آپ کے اندر آ گیا، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ صلح حدیبیہ کی طرف آپ کو جھانک کر کے دیکھنا پڑے گا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پورا کنٹرول ان کے اندر آ جاتا ہے اور مکہ میں ظلم کیے ہوئے تمام لوگوں سے حساب کرنے کا موقع آتا ہے، ایک ایک کے سینے کو چھلنی کر دینا چاہیے تھا جتنا ظلم انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی اور ان کے رفقاؤں میں کیا تھا، لیکن اس وقت ایک دم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معافی دے دیتے ہیں، اور یہاں تک معافی دے دیتے ہیں جو ظالم تھے ان کے ہاں بھی بول دیتے اگر ان کے ہاں کسی نے جا کر کے اگر پناہ لے لیے تو ان کو بھی معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہاں دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس پاور ہے تو آپ میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، آپ میں غرور نہیں ہونا چاہیے، آپ میں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ میں بدلہ لینے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو مسمار کر دو، اس کو قتل کر دو، اس نے گڑبڑ کیا تھا اس کے ہاں آگ لگا دو، اس کو جلا دو، نہیں۔ اس پاور کا تقاضا یہ تھا کہ ٹھیک ہے غلطیاں کری یہ لوگ، جہالت میں تھے، ان کو معاف کر دو، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ راہ راست پہ آ جائیں، کچھ لوگ اللہ کے راستے پہ چلے آئیں، کچھ لوگ صحیح راستہ اختیار کریں۔